آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان سے متعلق غیر جانبدار ہیں؟ میں نہیں ہوں جی. ہونا نہیں چاہیے آپ کو. عمران کا کرٹک ضرور ہوں لیکن میں اس کی کسی اچھی بات کو ڈینائی نہیں کرتا. میرا خیال میں وہ فائنینشلی اس طریقے سے کرپٹ نہیں تھا. 2018 سے پہلے آپ بھی تو خان صاحب کے گرویدہ تھے. میں سمجھ رہا تھا کہ اس ملک میں چینج آنا چاہیے. علی امین گنڈا کو بھی کمپرومائز ہے. کمپرومائز نہ ہوتا آپ کا خیال یہ نکل جاتا. ہائی رینکنگ آفیسرز کو یہ خود رنگ کر کے کہہ رہا تھا وہ ٹیئر گیس میری طرف مارو. تو یہ طے ہے کہ یہ فیسیلیٹیشن کے بغیر اس دن نہیں نکل سکتے تھے. پھر یہاں سے امپاسبل تھا, کوئی نہیں نکل سکتا. کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ گولی چلی. ان کے ورکرز کی شہادت گولی چلی اس کا مطلب چلی بالکل, اس میں کیا شک نہیں چلی. سر یہ بتائیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا ڈیڈ لاک ہے جو 9 مئی پہ آپ نے کیا اس پہ سوری کریں. حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپشن رہ گیا؟ سیاسی حل تو یہی ہے کہ آپ بات چیت شروع کریں. اگر آپ بلی کو بھی کارنر پر کر دیں گے نا تو وہ ریئیکٹ کرے. جنرل فیض حمید ہیں, کب تک چلے گا ان کا کورٹ مارشل؟ فیصلہ تو آنے والا ہے, وہ بھی صبح شام روتا ہے, معافی مانگتا ہے. پہلے سے جانتے ہیں نا آپ جنرل فیض حمید کو بھی, تو جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت بھی یہ سب کر رہے ہوں گے, تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں بات کی؟ کرتا تھا لیکن کوئی اس وقت کرتے تھے, بالکل کرتا تھا. وہ ڈاکیومنٹری کیوں بند کر دی پھر آپ نے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کا تھا, آپ نے نہیں چلانی. جناب باجوہ نے روکا آپ کو. فیض حمید سے ڈرتا تھا. موجودہ سیٹ اپ کو آپ کو لگتا ہے کہ اپنی مدت پوری کر لے گا؟ مدت سے پوری کرے گا یا مدت سے بھی آگے نکل جائے گا؟ کمپنی یہی چلے گی. پھر اس وقت سب سے پاپولر لیڈر کون ہے؟ عمران خان. عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آتا وہ دیکھ رہے ہیں. ایک بندے کو چانس دیا تھا, اس نے کیا کیا؟ عوام نے تو ووٹ دیا نا. ابھی بھی عمران خان تو جیل میں نا, اس کو تو نہیں پتا ہوگا نا. سنگل لارجسٹ پارٹی اس وقت کون سی ہے؟ نون لیگ. السلام علیکم, میں ہوں پارس جہاں سے, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں محسن بیگ صاحب. السلام علیکم بیگ صاحب. وعلیکم السلام. اور پوڈ کاسٹ پہ آپ آئے, ہمیں جوائن کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کے بلانے کا بہت شکریہ. محسن بیگ صاحب, پاکستان میں ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اتنا پولرائزڈ ہو چکا ہے کہ اب کسی کو بھی نیوٹرل رہنا یا کسی کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے سر, اور لوگ نا فوراً پہچان جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا ٹلٹ کس طرف ہے یا پھر آپ کس کے موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ ایسے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غیر جانبدارانہ صحافت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ بالکل میرے خیال میں جی وہ پہلے بھی نہیں تھی, اتنی ایکسپوز نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی ہے. اس کی میڈیمز تھوڑے سے چینج ہو گئے, وے آف ورکنگ چینج ہوا, کیونکہ سوشل میڈیا, ٹیلی ویژن, نیوز پیپرز, ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف جگہ سے آئے, اور خاص کر جو سوشل میڈیا پہ آئے, تو باعث آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. وہ جو انڈیپینڈنٹ آپ نے جو صحافت ہے وہ کوئی بھی کہے, میں اس کو نہیں مانتا. یہ سب ٹلٹ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کے حوالے سے یا عمران خان سے متعلق غیر جانبدار ہیں؟ میں نہیں ہوں جی. ہونا نہیں چاہیے آپ کو. کیوں؟ میں انسان ہوں, پاکستانی ہوں, میں نہیں ہو سکتا. ان کی اچھی باتوں کو اچھا کہیں, ان کی بری باتوں کو برا کہیں. پورے 4 سال سے ہم سن رہے ہیں آپ تو صرف برائیاں ہی برائیاں کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے. نہیں, میں کوئی اللہ معاف کر دے اسٹیبلشمنٹ کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. اور میں واقعی عمران کا کرٹک ضرور ہوں لیکن میں اس کی کسی اچھی بات کو ڈینائی نہیں کرتا. میں نے ریسنٹلی کہا کہ ایک انٹرویو میں ہی کہ میرے خیال میں وہ فائنینشلی اس طریقے سے کرپٹ نہیں تھا. اس خاتون کے جو ان کی مسز ہیں آج کل, اس کے آنے کے بعد وہ فائنینشلی اس ساری کرپشن میں انوالو ہوا. وہ پہلے اپنے خرچے کے لیے پیسے مانگتا تھا لوگوں سے یا ادھر ادھر سے, پورا کر لیتا تھا, لیکن وہ فائنینشلی, یا اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھا اس لیے اس کا ہاتھ نہیں پڑتا تھا. فائنینشیل کرپشن اس عورت نے اس کو سکھایا. یعنی حکومت میں آنے سے پہلے عمران خان فائنینشلی کرپٹ نہیں تھے؟ نہیں, یہ اس کے پاس شاید ہاتھ میں پیسے بھی نہیں تھے, لیکن وہ اپنا خرچہ لوگوں سے کروا کے, مطلب کسی چیز میں وہ یہ نہیں تھا کہ کیک بیک مل جائے یا میں کسی کو فیور دے کے پیسے لے لوں, ایسا نہیں. آپ کو کب علم ہوا کہ یہ فائنینشلی کرپٹ ہو چکے؟ وہ جب یہ اس خاتون کو ٹکرا, اس سے پہلے جو ان کی پریویس وائف تھیں, انہوں نے بھی آتے ساتھ مار دھاڑ کرنے کی کوشش کی, جس کا علم خان کو ہوا, اور وہ خاصا پریشان تھا کہ یار یہ اس طرح کمپنیز کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے. تو اب یہ کیونکہ آئی اور اس نے آتے ساتھ ہی اپنا ایک نیٹ ورک جو تھا, یہ ذرا زیادہ کاریگر خاتون تھیں, بڑا ایکسپیرینس رکھتی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو انہوں نے اپنا نیٹ ورک پنجاب میں بھی بڑا اچھے طریقے سے اسٹیبلش کیا, بزدار کو, گوگی کو, اور باقی جو کانٹریکٹرز تھے. تو خان کیونکہ اس کے انفلوئنس میں آج تک اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کی بات کو آپ دیکھیں, جو بھی اس نے 24 نومبر 25 نومبر کو کیا, ٹھیک, اس کو خان ڈیفینڈ کر رہا ہے. ہاں, خان صاحب نے بالکل ان کے اسٹیٹمنٹ سے سوال سے, اور اپنی بہن کو بھی کہا کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا, جب وہ فراغ ہوگی, ساری دنیا کو پتا ہے وہ کون تھی, کتنا مال کمایا, کیسے وہ گئی, لیکن خان اس کی وجہ سے اس کو بھی ڈیفینڈ کر رہا تھا. حالانکہ خان کو, ہی واز دین پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم,
لیکن اس نے اس کے لیے بھی پریس کانفرنس کر کے کہ وہ تو بچی ہے, کنسٹرکشن کرتی ہے. ایک صاحب ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ آپ عمران خان کے حوالے سے غیر جانبدار نہیں ہیں, تو کوئی پرسنلی بھی کچھ مسئلہ ہے, کوئی ذاتی انات بھی, تو پھر جو آپ اس وقت تجزیہ اور تبصرہ اپنے کر رہے ہیں تو یہ کیسے جانا جائے کہ وہ پھر نیوٹرل ہیں؟ میں نے کب کہا میں نیوٹرل؟ ان کو نیوٹرل کیسے سمجھا جائے گا؟ سننے والے کیسے کہیں گے کہ وہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا نا کہ بھائی میں تو غیر جانبدار نہیں ہوں عمران خان کے حوالے سے. بالکل نہیں, اور جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ غیر جانبدار تجزیہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر. تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو, بے شک خلاف ہو. میں اگر چاہتا تو میں کہتا کہ وہ مورلی کرپٹ تو تھا ہی, فائنینشلی بھی تھا. میں نے کہا نہیں, اس عورت کے بعد جب وہ حکومت میں آ گیا تو وہ اس عورت کی چوریوں کو چھپاتا رہا. مورلی کرپٹ کا تو پہلے ہی پتا ہوگا نا, جب آپ کی ان سے بڑی اچھی دوستی تھی. چونکہ آپ کو نہیں پتا, خالی آئیڈیوز ہیں, خبریں تو چلتی رہتی ہیں. میں نے خود تو نہیں دیکھی نا کوئی چیز اس طرح. میں نے بھی خود کوئی, میں تھا نہیں. دوست تھے آپ ان کے, یا 2018 سے پہلے آپ بھی تو خان صاحب کے گرویدہ تھے. دیکھیں, گرویدہ ہونا, سپورٹ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں. میں پولیٹیکلی ان کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ اس ملک میں چینج آنا چاہیے, اسٹیٹس کو ٹوٹنا چاہیے, ہمارے ملک میں ایک نئی روایت پڑے اور ایسا گورنمنٹ آئے جو بڑی ہی نیوٹرل ہو اور ایک عام آدمی کے لیے بہتری آئے. لیکن ایسا نہیں ہوا, کیونکہ گورنمنٹ آنے سے پہلے وہ کیموفلاج کیے رکھا اس نے اپنے موٹو کو. بشرا کی جو خواہشات تھیں وہ فیصلہ پوری کر رہے تھے, لیکن جو ان کی کرپشن کے قصے تھے اس سے پہلے, یہی جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں, ان کو بھی اسی پیس پہ نکالا گیا. جب فرح گوگی اور ان کا جو لوٹ مار کا پروگرام چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط کریں, گھر میں بتائیں. وہ بشرا نے کہا اس کو تو نکالو, اور میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ کیسے نکالا گیا, کیا کچھ ہوا, اور میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. جنرل عاصم منیر کو کیسے نکالا گیا؟ یس آئی وٹنس, اور سارے جو اس کے کریکٹر ہیں ان کو پتا ہے, اور وہ زندہ ہے, انکلوڈنگ عمران خان. تو یہ جو مطلب آپ کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی اتنی ڈس رسپیکٹ کر کے, جو کہ وہ فیکٹس, جس کا یہ ڈیوٹی ہے کہ پرائم منسٹر کو فیکٹس بتائے کہ آپ کے گھر کے اندر اور آپ کے گھر کے لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا سر, اس سے پہلے خان صاحب تو جنرل عاصم منیر سے بہت خوش تھے نا, اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے, عزت بھی کرتے تھے. لیکن جی وہ پھر آپ کہیں گے میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی زبان بول رہا ہوں. جتنا میں ان کو جانتا ہوں, جتنا میں ان کو جانتا ہوں نا, ہی از ونڈرفل مین. ٹھیک ہے جی, اور ان کا مطلب کوئی ایسا شوق نہیں ہے جو عمران خان کے لیے, یا عمران خان جس پہ انگلی اٹھا سکے. تو انہوں نے تو ایسے مطلب ان کی ڈیوٹی بھی ہے, اور گڈ ود جسٹر بتایا کہ تھوڑا ان کو کہیں. میں رسپیکٹ کے اس میں ٹرمز میں پوچھ رہی تھی کہ عزت تو دونوں ایک دوسرے کی کرتے تھے, بہت کرتے تھے وہ, تو وہ بالکل کرتے تھے ان کی عزت, اور یہ عمران بھی. لیکن بشرا نے جیسے ہی انہوں نے جا کے شاید عمران نے گھر پہ بات کی, وہ بھڑک گئی, اور اس کا کہنا حرف آخر تھا کہ جی اس کو ہٹاؤ اور فیض کو لاؤ. فیض تھرو تھا ان کے ساتھ. ایک تضاد ہے یہاں پہ, ایک طرف بشرا بی بی پہ اس طرح کے الزامات, اور پھر دوسری طرف سے یہ بھی خبریں ہیں, کہا جاتا ہے کہ جی وہ اب کمپرومائزڈ ہیں. ایک صاحب, یہ ایک وقت میں دونوں چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ مطلب اگر ایک وہ یہ سمجھا جائے یا کہا جائے کہ عمران خان کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہیں, ہو سکتا ہے دونوں چیزیں؟ ان کا تو یہ پلان تھا کہ ہم 2030 تک ہم رہیں گے, یہ رہے گا پرائم منسٹر اور جنرل فیض ہوگا آرمی چیف. یہ پلان تھے محترمہ کے. اب وہ نہیں ہے. میں آپ یہ پروگرام میرا سنبھال کے رکھیے گا, جس دن اس کو یہ پتا چلا کہ عمران از نو مور بیکمنگ گورنمنٹ سائڈ اور آؤٹ سائڈ وٹ ایور سائڈ, پہلی پریس کانفرنس یہ عورت کرے گی. یہ آپ کب سے کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ آپ نے کہا تھا دیکھیں ابھی ہوتا ہے کیا کیا. یہ جو کمپرومائز والا بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو سسٹر ہے جو بھی منظر عام پہ آئی ہے, وہ کس کے کہنے پہ آئی ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کہا کہ آپ آگے آئیں اور بات کریں. تو کوئی نہ کوئی ان ٹچ تو ہے نا وایا میڈیا. اگر آپ اتنی بہادر خاتون تھی تو پھر آپ کو یہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا, ورکرز کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کو سب کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں سنجانی میں رکنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں رکنا چاہیے تھا. گورنمنٹ پہ پریشر رہتا,
دیکھیں نا, اینڈ آف دا ڈے تو آپ نے ٹیبل پہ بات کرنی ہے, آپ ادھر جتھا لا کے تو اس کو نہیں چھڑوا سکتے. حل ایسے ہی نکلتا ہے. تو سیاسی حل تو یہی ہے کہ آپ بات چیت شروع کریں. خان صاحب کیا کہہ رہے تھے اس وقت میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک آنے کی ضد ان کی تھی یا اصرار بشرا بی بی نے کیا. خان صاحب اس وقت میں کیا چاہتے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ دیکھیں جو بھی ان کے لوگ ان سے ملنے گئے تھے, گوہر وغیرہ, تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بات چیت شروع کریں اور سنجانی بیٹھ جائیں. بیرسٹر سیف نے کہا. بیرسٹر سیف نے. تو میرے خیال میں کوئی بھی پولیٹیکل ذہن ہوتا یا جس کو پالیٹکس کی تھوڑی بہت سمجھ ہو, دیکھیں کبھی اینڈ نہیں دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ. اینڈ تو اگر آپ بلی کو بھی کارنر پر کر دیں گے نا تو وہ ریئیکٹ کرے گی. آپ چلے گئے, آپ کے لوگ کنٹینر سے پھلانگ کے فوج کے آمنے سامنے چلے گئے. دیر واز نو چوائس. آپ نے پولیس مین مار دیے, آپ نے رینجرز کے لوگ مار دیے, آپ اپنی بڑا رو رہے ہیں. آپ جو پولیٹیکل ورکر ہے میں اس کو دوش نہیں دیتا, لیکن یہ کرائے پہ پیمنٹ پہ افغانیز لے کے آئے جو پکڑے ہوئے ہیں ابھی, آپ کو سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. وہ جو شر پسند سے, ان کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. میں بھی ہوتا تو رعایت نہ کرتا. یہ سب جو آپ بتا رہے ہیں عمران خان کے کہنے پہ ہوا نہیں. دیکھیں عمران خان تو جیل میں ہے نا, اس کو تو نہیں پتا ہوگا نا. ان کا ان چیزوں سے تعلق نہیں, ان کو نہیں پتا اس بات کا. پیمنٹ تو کسی نے کی نا. عمران تو اندر بیٹھا پیمنٹ نہیں کر رہا ہوگا نا, اس کو تو علی نالج بھی نہیں ہوگا. علی امین گنڈا پور بھی کمپرومائزڈ ہے. نہیں میں تو سوال کر رہی ہوں. کمپرومائزڈ ہے وہ. تو وہ ہر دفعہ اسلام آباد آ کے کئی گھنٹوں کے لیے بیگ صاحب غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ جب غائب ہونا تھا نا تو وہ خود اتھارٹیز کو فون کر رہا تھا کہ ٹیئر گیس اس طرف مارے تاکہ میں نکل سکوں. میں ان شخص کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ مناسب نہیں ہے میرے لیے, لیکن ہائی آفیسر رینکنگ آفیسرز کو یہ خود رنگ کر کے کہہ رہا تھا وہ ٹیئر گیس میری طرف مارو, لوگوں پہ ٹیئر گیس مارو میری طرف, تاکہ میں آسانی سے نکل سکوں. تو یہ کمپرومائز نہ ہوتا, آپ کا خیال ہے یہ نکل جاتا. پھر وہی کیا گیا جو گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا. دیکھیں جو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے وہ آپ کی میری عقل سے بالا تر ہوتا ہے, لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کس بندے کو کہاں رکھنا ہے. تو بیگ صاحب جب یہ, کیونکہ اس وقت دیکھیں پورا اسلام آباد سیل تھا, تو جب یہ اس موب میں سے, اس رش میں سے نکلے تو 15 منٹ میں یہ پیس وہاوا سے ہری پور میں داخل ہو گئے. تو اس کے لیے بھی گنڈا پور نے کہا تھا کسی کو کہ جی ہمیں یہاں سے نکالو, اور ان کو نکلوایا گیا. دیکھیں کہا ہی ہوگا تو نکلا ہے, ادروائز نکل نہیں سکتا تھا. مجھے نالج نہیں ہے اس نے کس کو کہا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہی واز ان کنیکٹنگ ود دیز پیپل, اور ابھی بھی ہے. تو یہ طے ہے کہ یہ فیسیلیٹیشن کے بغیر اس دن نہیں نکل سکتے تھے پھر یہاں سے. امپاسبل تھا, کوئی نہیں نکل سکتا تھا. تو یہ کیسے نکل سکتا تھا؟ یہ دیکھیں جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی چھپنے کی جگہ اتنی کم ہو جاتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اس کو کوئی پولیس والا پہچانے گا نہیں؟ آپ کے ذہن میں ہے اس کی جو اپیرنس ہے جیسی بھی ہے, وہ تو اندھیرے میں بندہ پہچان لے گا. عام آدمی سے لے کے ہر کوئی پہچانے گا. تو یہ فیسیلیٹیشن کس لیول پہ چل رہی ہے؟ لیول کا تو نہیں پتا, لیکن میرے خیال میں ایجنسیز کے ساتھ یہ ان ٹچ ہے, اور جو بھی گائیڈنس ہے یہ لے رہا ہے وہاں سے. تو کیا یہ سمجھیں کہ پھر 24 نومبر کا احتجاجی کال اور 26 کا جو آپریشن ہے یہ پھر سب انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہوا تھا بیگ صاحب؟ نہیں, انڈرسٹینڈنگ سے اس لیے نہیں ہوا جی کہ اگر انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا تو یہ لوگ سنجانی میں رک جاتے ہیں, اور وہ گنڈا پور آگے نہیں آنا چاہ رہا تھا. بشرا بی بی نے فورس کیا سب کو, اور اسے بھی, اور اس بیچارے کو نوکری پکی کرنی تھی تو وہ آ گیا اس کے ساتھ. ادروائز وہ تو پیچھے کھڑا ہوا تھا. ایک رات وہ ورکرز نے بہت بےزتی کی اس کی کہ آگے چلو, تو اس نے کہا نہیں رک جائیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ سنجانی تک ہو, اور اس کے بعد پھر بشرا بی بی نے آگے فورس کر دیا کہ نہیں ہم تو ڈی چوک ہی جائیں گے. دیکھیں یہ میرا آئیڈیا ہے کہ اگر جیسے بشرا بی بی نے کسی کی بات نہیں مانی, جتنی بھی سو کالڈ لیڈرشپ اس وقت پی ٹی آئی کی ہے, اور اس نے کہا نہیں ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے, تو اس میں گنڈا پور بھی میرا خیال میں مجبور تھا کہ وہ بی بی کے ساتھ جائے. باقی لوگ تو ساتھ نہیں آئے, ڈی چوک تو وہ پیچھے سے ہی بھاگ گئے. تو بیسیکلی مقصد کیا تھا بیگ صاحب ڈی چوک آنے کا؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ 5-10 لاکھ لوگ ہوں گے اور میں رہا کروا لوں گی خان کو, اور پھر آگے ساتھ ہی پی ایم ہاؤس ہے, وہ بہاریں, وہ لوٹ مار, وہ کرپشن دوبارہ آ جائے گی. اتنا بڑا موب بھی شاید انہوں نے پہلی بار دیکھا ہوگا نا. اس نے تو 10,000 کا مجموعہ بھی پہلی بار ہی دیکھا ہوگا, یہ تو چلو 10,000 سے کچھ لوگ زیادہ ہی تھے. تو ایسی صورت میں جو گورنمنٹ ہے اس نے یہی سوچا کہ شاید اگر ان کو رات گزارنے کے لیے دی جائے, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے تھوڑی سی جلدی کر دی, کیونکہ جب یہ چلے گئے تو موب کو پتا چل گیا کہ یہ دونوں بھاگ گئے, تو انہوں نے گاڑیاں ریورس کر لی اور ان کو گالیاں دے رہے تھے کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور سردی بھی ہے اور کھانا پینا بھی نہیں ہے, لہٰذا ہم بھی نکلتے ہیں.
لیکن اسی دوران آپریشن، کیونکہ یہ آپریشن کا بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو پتا چل گیا تھا کہ اس سخت قسم کا آپریشن ڈیفینیٹلی، ورنہ یہ بھاگتے. آپ بتائیے، ان کو پتا تھا کہ آپ نکلے اور ہم کلین اپ کرتے ہیں. نہیں، ان کے رہنماؤں میں سے کسی کو ایک آنچ تک نہیں آئی ہے. دیکھیں جو بیچارے زخمی ہوئے یا جو یہ ہلاکتوں کی بات کریں تو وہ تو ان کا جو عام کارکن ہے اسی کی ہوئی نا. وہی پھنستا ہے. میں لوگوں کو کہہ رہا تھا، میری ٹویٹ ہے، میں آئی واز ان دبئی، تو میں نے ان کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کی کال پہ دھیان نہ دیں. فیملیز کو اپنے بال بچوں کو سمجھانا چاہیے یہ وہ لیڈرشپ نہیں ہے جس کے لیے آپ جان دیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. اور یہ کاز کیا ہے بتائیے؟ عمران کو چھڑانا ہے آپ نے، اور کیا پلان ہے آپ کا؟ پاکستانیوں کے لیے کوئی پلان ہے؟ اس ملک کے لیے کوئی پلان ہے؟ وہ باہر آئیں گے تو پلان کریں گے نا. باہر تو پہلے تھے نا باہر، تو کیا پلان کیا؟ 4.5 سال پہلے تو ایکسپیرینس تھا، تو اتنا تو دے دینا چاہیے. ابھی کیا ہو جائے گا؟ ابھی باقی وہی دیکھیں بزدار ٹائپ کتنے لوگ سالوں آئیں سے گے. بیٹھے ہوئے انہوں نے کیا تیر مار لیے. نہیں دیکھیں، آپ ان سے مقابلہ نہ کریں. میں عمران مقابلہ تو ہمیں کرنا ہی ہے نا. بھائی مقابلہ کیا، اس کا ساتھ دیا، یہ گورنمنٹ میں آ گیا، اس نے ان سے ورس کرپشن کی. بہرحال جو بھی ہوا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آخر میں آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ گولی چلی تھی. تو گولی تو وہ بھی جو پولیس والے مرے ہیں وہ غلیل سے مرے ہیں. تو گولی تو ان کے دیکھیں، ان کے اندر جو شرپسند تھے، یہ جو پولیس فوٹیجز دکھا رہی ہے، یہ تحریک انصاف تو پتہ نہیں غزہ کی فوٹیجز نکال رہی ہے، 9 مئی کی نکال کے جھوٹ سچ لکھ رہے ہیں. پبلک سینٹیمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ کس کو سمجھ رہے ہیں. سر چھوڑ دیجئے، آرڈرز بھی دے دیے گئے تھے. جھوٹ ہوتا ہے یہ سارا بیانیہ، جھوٹ پہ ہے. جب آپ لا انفورسمنٹ یونیفارمڈ آفیسرز کو گولی سے مار رہے ہو تو وہ رسپانسبلٹی تو کسی نے لینی ہے کہ نہیں. گولی چلی، اس کا مطلب چلی، بالکل، اس میں کیا شک نہیں چلی. اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا آپ کی انفارمیشن ہے کہ اس میں ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں؟ چونکہ 12 آفیشلی ہلاکتیں پاکستان تحریک انصاف کنفرم کری اور کہہ رہے ہمارے سینکڑوں لوگ اس وقت تک مسنگ ہیں. جھوٹ ہے، مسنگ ہو سکتے ہیں، جیلوں میں ہو سکتے ہیں، پکڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، اس میں میجورٹی غیر ملکی لوگ بھی ہیں. لیکن 5-6 لوگ تو لا انفورسمنٹ کے جن کی بیچاروں کی شہادت ہوئی. اگر ان کے ورکرز کی، مجھے پتا ہے 4-5 کی شہادت تو ہوئی ہے. یہ 11 کہہ رہے ہیں. چلے، میرے پاس تو کوئی ذرائع نہیں ہے کہ میں تصدیق کروں یا ڈینائی کروں، لیکن مجھے 4-5 کا پتا. دیکھیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان تحریک انصاف، ایک آدمی کا جان جانا سانحہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے گورنمنٹ کو زچ کر دیا کہ اس کے علاوہ چانس کیا تھا. آپ بتائیں کیا کرتی گورنمنٹ؟ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر جیسے کہ 9 مئی پہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا تھا پاک فوج کی طرف سے، وفاقی حکومت بھی یہ کرتی تو پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پہ آتی. بیگ صاحب بیانیے کی حد تک جو 9 مئی تھا اس پہ آئی تو تھی نا پیچھے پاکستان تحریک انصاف. وہ چاہتے تو گولی چلتی اٹک کے اوپر، انہوں نے نہیں چلائی. ان کے پاس، کسی کے پاس، پولیس کے پاس اسلحہ نہیں تھا. گولی چلتی تو 26 نمبر چنگی پہ بھی چل، اسی لیے دونوں ہی جگہ سے نکل کے یہ آ گئے آگے تک. ٹھیک ہے جی. یہ سارا کچھ کرتے رہے، وہ ان کو روکتے رہے، باز آ جائیں باز آ جائیں. پھر جب یہ ڈی چوک پہنچے تو اسپیکر پہ اعلان کر رہے تھے کہ آپ تشریف رکھیں، آپ کنٹینروں کو پھیلا کے آگے نہ جائیں. آگے ریڈ زون ہے، آگے فوج کے پاس تھا، تو لوگ باز نہیں آ رہے تھے. تو فوج تو گلے بھی مل رہی تھی کنٹینرز پہ، ان سے اوپر بھی چڑھا رہی تھی. مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے وہ گیٹ بھی توڑنے ہیں دین پھر کیا ہے؟ پھر کچھ رہ جاتا ہے. پھر یہ پی ایم ہاؤس، یہ اسمبلی، یہ سپریم کورٹ، یہ سب کچھ رہ جائے گا، یہ امبیسیاں رہ جائیں گی. تو گورنمنٹ نے بہت ممکن کوشش کی کہ ان کو روکا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آپ بھائی انف. مذاکرات کو مزید لمبا کر لیتے، کچھ دن دینے کے لیے جگہ دے دیتے تو کیا تھا اس میں؟ دیکھیں جان بچانا مقصد تھا نا لوگوں کی، کسی کی نہ جائے. غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے. جب گورنمنٹ نے سنجانی کا اعلان کیا وہ دیر سے کیا. وہ لوگ آلریڈی ٹول پلازا پہ تھے. میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو پہلے جگہ آفر کرنی چاہیے تھی، پہلے ان سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے، اور ان کو کہتے کہ جی آپ آئیے، ہم کوئی کنٹینر نہیں لگاتے، کوئی انٹرنیٹ بند نہیں کرتے، پورا ملک چوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو تشریف لائیں، بٹھائیں اور پروٹیکشن دیں. اس کے بعد اگر یہ کچھ کرتے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تو پھر بات بنتی. اب جب وہ ٹول پلازا پہ آگے تو آپ نے کہا جی سنجانی بیٹھ جاؤ. بھائی دیکھو اس وقت وہ چارج خاتون تھی، اس نے اتنا بڑا کراؤڈ نہیں دیکھا اور اس نے کہا آگے چلو. سب لیڈر اس کو کہہ رہے تھے نہ جائیں. لیکن دیکھیں آپ ہر چیز کو ٹیسٹ نہیں کرتے. اس نے گورنمنٹ کو بالکل ناکوں لکیریں نکلوا دی. جس وقت یہ ڈی چوک آ گئی اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچا.
جو کچھ بلو ایریا میں کیا, جو کچھ ڈی چوک میں کیا, وہ 26 نمبر چنگی اور اٹک پل پہ بھی کیا جا سکتا تھا نا, تو وہاں پہ بھی روکا جا سکتا تھا. پھر نہیں دیکھیں, گولی چلانی تو وہیں چلا لیتے, تو گورنمنٹ کے پاس چوائس نہیں اس عورت نے چھوڑی. دیکھیں جتنے لوگ اس کے لیڈرشپ تھی, جن کو ایکسپیرینس ہے پالیٹکس کا, وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ محترمہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت شروع کرتے. دیکھیں رہا تو وہ بات چیت سے ہوگا. خان صاحب خود بھی کہہ رہے تھے, لیکن جو گورنمنٹ نے سخت اقدامات لیے اس کا نقصان تو ہوا ہے. دیکھیں جب کوئی چوائس نہیں چھوڑی, میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا کرتے. ان کے جنازے چیف نے بھی اٹھایا, پی ایم نے بھی اٹھایا, تو وہ انسان نہیں ہے, ان کی فیملیز نہیں ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے, وہ بھی کسی کے باپ ہیں, بیٹے ہیں, مطلب آپ مار دیں بہت افسوسناک, اور گورنمنٹ چپ کر کے بیٹھی رہے. بھائی ریاست کو آپ نے مذاق سمجھ لیا ہے, آپ نے مذاق ہی سمجھا ہوا ہے نا. جب دل کرے, یہ دہلی کی انڈیا میں 47 اسٹیٹس ہیں, کون سا چیف منسٹر پوری پروونس کی مشینری لے کے دہلی پہ چڑھ دوڑتا؟ سر یہ جو ہلاکتوں کا کلیم کر رہے ہیں, تو انٹرنیشنل میڈیا بھی تو یہی رپورٹ کر رہا ہے نا. آپ بی بی سی اردو اور گارڈین کو بھی فالو کر رہے ہوں گے, تو کیا وہ غلط خبریں غلط بتا رہے ہیں؟ وہ دیکھیں جو 12 نمبر یہ کہہ رہے ہیں نا, مجھے اس میں صداقت نہیں لگتی. نمبرز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر یہ تو 300 بھی کہہ رہے تھے, 274 بھی کہہ رہے تھے, پتہ نہیں کتنے کہہ رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی جب سارے جو ہے ایکسپائر کر گئے ہر چیز کہ یار یہ تو نہیں, اب تو تھریٹ بہت بڑی ہے, then they have to. لیکن انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے چھپانے کی بھی ڈیڈ باڈیز کو کوشش کی ہے. کوئی لابی ان کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں, ان سے پوچھیں کہ جب کراؤڈ سے فائرنگ ہو رہی ہے, ٹیئر گیس کراؤڈ سے چل رہی ہے, تو وہ فارن میڈیا کو نظر نہیں آتا کس لا انفورسمنٹ ایجنسی میں دنیا میں فائر ہوتا ہے. تو اگر آپ امریکہ میں تو آپ کچھ بھی نہ کرو تو آگے سے 1 سیکنڈ میں گولی مارتے ہیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا جان بوجھ کے چیزوں کو اگنور کر رہا ہے؟ پاکستان ہے نا, تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, آپ کی ان کی کنٹری میں نہیں ہوتا. ان کو کیا فائدہ ہوگا اس طرح کر کے؟ وہ انٹرنیشنل سازش ہے پاکستان کے خلاف. تو حکومت جو ہے وہ کیس کرے بی بی سی اردو کے اوپر, اور جس سے شکایت ہے کیس کریں ان کے اوپر. وہ تو کہہ رہی ہے لائیں پروف لائیں, بتائیں کون مرے ہیں کون نہیں مرے. مجھے نہیں لگتا کہ لمبا چکر ہے, آپ پروف لائیں اور آپ پروف لائیں. اگر ایک بات کو غلط کر رہے ہیں تو ان کو چیلنج کرنا چاہیے. پھر تو سیدھا سیدھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں اس طرح سے غلط رپورٹنگ. پھر اپنے ملک میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, وہاں کی عدالتیں ٹائملی کام بھی کرتی ہیں, سیدھا کر دیتی ہیں وہاں کی عدالتیں ان کو. وہاں فیک نیوز پہ لوگوں کو, یہ ریسنٹلی کیا ہوا, یہاں لوگ کہہ رہے ہیں جی فیک نیوز کی اتنی ڈیڈ باڈیز میں نے دیکھ لی, ٹرکوں پہ لوڈ ہوگی. یار کوئی لٹ پڑی ہوئی ہے, ٹرکوں پہ ڈیڈ باڈیز لوڈ, ان کا کوئی لاحقین نہیں ہے, ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے جو آ کے کلیم کرے کہ جی ہمارے بچے کی ڈیڈ باڈی کہاں. یہ سب جھوٹ ہے. جو لوگ منظر عام پہ آئے ہیں وہ ریئل ہیں, جو باقی جو نہیں آ رہا ہے کوئی ڈر خوف تو نہیں ہے. کون سا کے پی کے میں کون سا ان کی اپنی حکومت ہے, وہ جو کنٹینر سے گرا تھا پہلے تو اس کا کہا کہ جی بے وقت نماز نہیں ہوتی, اور کنٹینر پہ چڑھ کے نماز, اس کو نہیں پتا کہ سیکورٹی کے لیے لگایا گیا, تمہاری نماز کے لیے تھوڑی لگایا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ آپ حد نہ کراس کریں جہاں آپ گورنمنٹ کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ان کے پاس چوائسز ختم ہو جائیں. رائٹ سر, 24 نومبر کی یہ جو احتجاجی کال تھی, ایک صاحب کیا خیال ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے کوئی مذاکرات یا بات چیت وغیرہ چل رہی تھی اور وہ ناکام ہوئے, تو پھر خان صاحب نے یہ 24 نومبر کی کال دے دی, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں, اس سے کوئی بات چیت نہیں کر رہا, بیسیکلی ڈیسپریٹ ہے. پہلے بھی تو احتجاج کی کال انہوں نے کینسل کی تھی نا, یہ راتوں کو ارلی مارننگ اور رات گئے دروازے جو جیلوں کے کھل جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں اگر کوئی کانٹیکٹ نہ ہو. اس وقت یہ نہیں تھا, اس وقت شاید یہ تھا کہ 26th امینڈمنٹ بھی پاس نہیں ہوئی تھی, آرمی چیف کو 5 سال کی مدت بھی نہیں ملی تھی, تو اب ناؤ ہی از ویری مچ ڈیسپریٹ. ابھی بھی دروازے کھلے, بیرسٹر سیف کے لیے کھلے, بیرسٹر گوہر کے لیے رات کو کھلے, ملاقاتیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ جگہ لے لیں, آپ سنجانی میں آئیں, لیکن دیکھیں مذاکرات کوئی ایسے مطالبات ہونے چاہیے جس پہ کوئی شاید گورنمنٹ بھی عمل کر سکے. سر یہ بتائیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا ڈیڈ لاک ہے؟ دیکھیں جو عمران خان کی شرائط ہیں وہ ناقابل قبول ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جلا وطن ہو جائیں یا کچھ عرصے کے لیے سیاست میں خاموشی اختیار کر دے, تو وہ عمران خان کے لیے ناقابل قبول ہے. یہ آپ کو کہا کس نے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جلا وطن ہو جائے؟ نہیں, کہاں چاہتی ہے, کیا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ملک سے باہر چلا جائے. یہ ملک سے باہر جا کے جو گند کرے گا اس کا شاید, اس کے لوگ جو گند کر رہے ہیں IMF کے دفتر کے باہر, واشنگٹن میں لیٹر لکھ رہے ہیں, لابیز بنا رہے ہیں, لابیز کو کروڑوں روپے دے رہے ہیں, یہ ملک دشمن آدمی ہے بھائی. مڈل ایسٹ جا سکتے ہیں, وہاں تو کنٹرول میں رہیں گے نا. کیوں جا سکتے ہیں باقی دنیا کے لیے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, کیا وہ چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا ڈفرنس یہی ہے, جو 9 مئی پہ آپ نے کیا اس پہ سوری کریں. یہ قابل قبول ہے عمران خان کے لیے,
ہاں تو وہ کہتے ہیں وہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا, انہوں نے تو یہی بیانیہ بنایا نا پی تو ٹی آئی بیٹھے میں. رہو پھر جیل میں. اس کے علاوہ کوئی اور ڈیڈ لاک ہے؟ کوئی ڈیڈ لاک. یہ اسی چیز. اپولوجائز کرے, ایڈمٹ کرے. وہ جو لوگ اس کے جیلوں میں بےچارے سڑ رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ 9 مئی سے پہلے کیا کس بات پہ ڈیڈ لاک تھا؟ چلے اب یہ تو 9 مئی ہو گیا. نہیں, 9 مئی سے پہلے میرے خیال میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا ان کا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے خلاف جو بیانیہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ جو آپ کے لوگ ہیں جن کو پیمنٹس بھی دوسرے ملکوں سے مل رہی ہیں, اینٹی اسٹیٹ پاکستان جو کاروائیاں چل رہی ہیں اس کو روکو. یہ اسٹیٹمنٹ تھا. مطلب آپ کے ساتھ ہوں تو اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی, آپ کے ساتھ نہ ہو تو وہ جانور, وہ غدار, وہ میر جعفر, وہ فلاں. آپ کیا ہیں بھائی؟ یہ تو یہاں پہ چلتا ہی رہا ہے. فرض کریں خان صاحب نے معافی مانگ لی, فرض کریں, امید کوئی نہیں ایسی ہے, تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بیگ صاحب؟ سب کچھ تو نہیں ٹھیک ہوگا. بات چیت کا کوئی شاید راستہ نکل ہے. وہ جو ایک ہرڈل ہے بات چیت کے یا کراس دی ٹیبل بیٹھنے کے, وہ شاید ختم ہو جائے. کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی بات چیت شروع ہو جائے گا اگر یہاں تک بات آتی ہے تو. آپ نے کرائم کیا, آپ نے 9 مئی جو کیا وہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا تھا, اور اس کا جو ڈیمیج ہے وہ ابھی تک فوج ریکور نہیں کر پائی. اس پہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. آپ کہیں فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, ہم تو تھے ہی نہیں. تم نہیں تھے تو کہ انڈیا سے لوگ آئے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ 24 نومبر کے بعد وہ اس حکومت کے خلاف ہے؟ اور ابھی آپ آپشن کی بات کر رہے تھے, حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپشن رہ گیا ہے؟ دیکھیں کوئی آپشن نہیں ہے. حکومت چاہے گی تو ٹائم پورا ہوگا. اچھا, حکومت چاہے گی تو اپنا ٹائم پورا کر لے گی؟ بالکل. ایسے ہوتا ہے یہاں پہ؟ ہوتا ہے. کب سے حکومت کے چاہنے سے ٹائم پورا ہوتا ہے؟ تو کوئی ہر حکومت چاہے گی کہ وہ 5 سال پورے کرے گی. وہ تو خان بھی یہی چاہ رہا تھا نا. تم آپ ہی کے پروگرام میں وہ جس جنرل صاحب کا آپ کہہ رہی ہیں وہ کہتا تھا چوائس بتاؤ خان کے علاوہ. اس پروگرام میں نے کہا تھا چوائسیز بڑی موجود ہیں. تو خان صاحب اگر یہ چاہتے تھے کہ ٹرم پوری کریں تو نہیں کر سکے نا, ان کے چاہنے سے تو نہیں ہوئی. پھر تو ابھی گورنمنٹ کا تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فساد نہیں ہے. یہ گورنمنٹ خاص کر اس وقت انہوں نے تھوڑی سی اکانومی بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالات بہتر ہوئے ہیں, لیکن جس طرح کے حالات تھے پہلے ہمارے, اس میں سے نکلنا آسان نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کو لیٹر بھی لکھ رہے تھے, آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد احتجاج بھی کہ لون نہ دو, یہ نہ. ایک بڑا اسٹرانگ تاثر ہے کہ یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور وہ دیکھا ہے ہر روز جو آئے دن انٹرنیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے. تو آئی ٹی انڈسٹری تو پوری تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے, بیٹھ گئی ہے. تو یہ کب تک پھر چلتا رہے گا؟ دیکھیں گورنمنٹ کو میں اس حق میں نہیں ہوں, ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, آپ پولیٹیکلی مقابلہ کرتے ہیں. تو ایک پارٹی کی سزا پھر پورے ملک کو دے رہے ہیں نا. یہ انسانی حقوق تو آپ کو فلسطین نظر نہیں آتا, آپ کو لیبنان نظر نہیں آتا, ان جو انٹرنیشنل ان کو وہ نظر نہیں آ رہا. صرف پاکستان نظر آ رہا ہے. انسانی حقوق کیا انسانی حقوق ہیں آپ کے ملک میں, اور ادھر کیا مسئلہ ہے؟ ایک بندہ چور ہے, چوری کی ہے, جیل میں ہے, تو ختم ہوگی بات. جب وہ کیس سے بری ہوگا تو آ جائے گا. بری ہوتے ہیں تو دوسرا کیس بنا کے دوسرا کیس بن جاتا ہے, پھر تو بھئی آپ کے کرائم بری ہونے کے تو امکان ہی نہیں لگ رہے نا, ایک کے بعد ایک کیس. آپ کے کرائم کی لسٹ اتنی بڑی ہے, وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے, تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں عمران خان کی ضمانت ممکن نہ ہو سکے, لیکن کئی ضمانت ہوتی بھی ہے تو پھر ایک اور کیس بنا کے ان کو اندر ہی کر دیا جاتا ہے. یہ کیا کر رہا تھا لوگوں پہ, یہ میرے پہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا, تو مطلب یہ کر رہے تھے تو اس لیے اب یہ کیا جا رہا ہے. بھئی جو کرو گے وہ بھرو گے. تو یہ کب تک چلتا رہے گا پھر؟ وائی ناٹ. اس طرح تو حالات آپ کو تو جواب دینا ہے نا. آپ نے جو کیا, دیکھیں اللہ کی حکایت ہے, جو کرو گے وہ بھرو گے. آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ابھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو بھائی روتے کیوں ہو؟ پھر برداشت کریں گے. برداشت کریں. وہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کے حوالے سے کیا معلومات ہے سر, وہ کب تک چلے گا ان کا کورٹ مارشل, اور کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جلد کوئی فیصلہ آنے والا ہے؟ پھر فیصلہ تو آنے والا ہے. وہ بھی صبح شام روتا ہے, معافی مانگتا ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ کوئی طریقہ نکال دے مجھے معاف کر دیں, لیکن ٹائم گزر گیا معافی کا. آپ کو کیسے پتا, تجزیہ آپ کا یا خبر ہے؟ نہیں, مجھے خبر ملتی ہے, سورسز ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں. مطلب کورٹ مارشل ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں وہاں کے اندر سے خبر باہر نہیں نکل سکتی. تو آپ کو پتا ہے یہ؟ جی پتا ہے, میں اسی ملک میں رہتا ہوں. ملک میں تو اور بھی لوگ رہتے ہیں, انہیں بھی نہیں پتا؟ نہیں, وہ میرے جیسا کام نہیں کرتے تھے. اچھا بیگ صاحب, تو کیا ان کو آپ کے خیال میں سزا ہو جائے گی یا وہ عمران خان کے خلاف عدم معاف گواہ بن جائیں گے؟ نہیں, اس کو سزا ہوگی جی. اس کے بھی انہوں نے بھی جو کچھ کیا وہ آرمی ایکٹ کے تحت اس کے اوپر ان کا کیس ہے. جو پولیٹیکل سائڈ پہ کیا اس میں شاید عمران خان بھی انوالو ہوں گے, اور عدم معاف گواہ بن سکتے ہیں وہ خان صاحب کے خلاف. دیکھیں اس جیسے بندے, میں اگر آپ کے لیے غلط کام کر سکتا ہوں تو میں باقیوں کے لیے بھی کر سکتا ہوں. اگر آپ اس وقت
دیکھیں حکمران بڑے بڑے آرڈر کرتے ہیں لیکن آفیسرز جو ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام کل پریشانی کا باعث بنے گا. جی. لیکن اس شخص کو جو بھی عمران خان نے کہا یا بی بی نے کہا, اس نے کہا جی ابھی 1 سیکنڈ 2 منٹ, اور یہ ایسی کر رہا تھا. یہ اسی چکر میں تھا. یہ ہمارے ایک دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا, جب میرا کیس ہوا وہ آپ کے بھی جاننے والے ہیں جی, تو انہوں نے ریزائن کر دیا. وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا جی بس تھینک یو ویری مچ, میرا خیال ہے میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. تو جنرل فیض نے ان کو بلا لیا اور ان کو کہا کہ آپ ریزائن واپس لیں. تو اس نے کہا نہیں سر میں نے دے دیا. اس نے کہا بھائی اگلے 10 سال عمران خان وزیر اعظم اور میں اگلے 10 سال چیف آف آرمی اسٹاف. اس نے کہا سر مبارک ہو, میں جا رہا ہوں. یہ ان کے پلان تھے. آپ جس طرح یہ حکومت کر رہا تھا اس طرح کوئی پرائم منسٹر حکومت کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے. 4.25 سال میں کوئی ایک کام بتا دیں جو اس نے کیا ہو عوام کے لیے, آپ کے لیے, اس ملک کے لیے. یہ جو باغے پھر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, نہیں, اس کا موٹیو وہ نہیں تھا. صحت کارڈ نہیں تھا, عوام کا فائدہ اس سے نہیں ہو رہا تھا. پہلے سے تھا. پہلے اس کی ری برانڈنگ کی ہے, بلیو کریں, ری برانڈنگ کی ہے. جتنے وعدے اس نے کیے, منصوبہ تو اچھا تھا. نہیں وہ تو ری برانڈنگ ہے نا, پہلے کر لیا بعد میں نام نہ چاہتے تو نہیں بھی کر سکتے تھے نا سر, تو کیا تو یہ بھی اچھا کام کیا نا. بھائی اس میں 35% آپ دیتے ہیں, 65% انٹرنیشنل ڈونر دیتا ہے پیسے, تو اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا چانس ملا, لوگوں نے آپ سے بہت امیدیں لگائیں, بہت لوگوں کو بھروسہ تھا کہ یہ ایک نیا نظام, اسٹیٹس کو, نیا پاکستان. کہاں گیا؟ کیا پتا سبق سیکھ جائیں, دوبارہ چانس ملے تو تمام عوام کی توقعات پہ پورا اتر آئے. اس عمر میں بندہ سیکھتا نہیں ہے. اس عمر میں وہ بلے شاہ کہتا ہے آتے سروں کے ساتھ جاتی ہیں, سر جاتے ہیں تو آتے بھی جاتی ہیں. یہ شخص نہیں, آج بھی وہی گفتگو کر رہا ہے. میں نے ایک کارڈ چھپا کے رکھا ہوا ہے. کیڑا کارڈ ہو بھائی؟ کیا ہو سکتا ہے بیگ صاحب وہ کارڈ؟ پوچھیں اس سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نانسنس. کہیں سے سپورٹ ہو سکتی ہے, باہر سے, اندر سے. میں حکومت وقت کو, حکومت جو بھی ہو اور اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہو, یہ سمجھتا میں ان کو ڈرا کے اپنی ٹرمز پہ لا سکتا ہوں. یہ نہیں ہونا. یہ ٹرمپ کارڈ تو نہیں ہے کہیں؟ کیا یہ جو کارڈ وہ کہتے ہیں میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے, کیا ان کے پاس ہے؟ کون سا جھوٹ, بڑکے, فراڈ, ہر چیز پہ یو ٹرن, کیا پلاننگ ہے؟ بین الاقوامی حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اب جنوری میں ٹرمپ صدارت کا اپنا عہدہ سنبھال لیں گے. آپ کو نہیں لگتا عمران خان کے حوالے سے کوئی آواز اٹھا سکتے ہیں, کوئی دباؤ وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ ڈالیں نا جی, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ انپریڈکٹیبل ہے نا, ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ان کے ایڈوائزرز نے ان کو بتا دیا کہ ذرا ایسی انٹرنیشنل اوتھ لینے سے پہلے بیان بازی کو بند کریں آپ. اس نے 2 بیان دیے ٹرمپ نے ابھی, تو اسی کی پارٹی نے اس کو کہا کہ ہاتھ ہلکا رکھو. وہ سمجھ جائیں گے, وہ بھی پاپولسٹ ہے, اور آپ کو پتا ہے آج کل تو ایسی سیاست چل رہی ہے. دیکھیں اگر پوری وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہی رن کرتی ہے گورنمنٹ, امریکہ میں بھی, کیونکہ جو پالیسیز ہیں وہ ٹرمپ آئے یا بائیڈن ہو, پیچھے سے پالیسی وہی دیتے ہیں. کی کہاں ٹرمپ سنتے ہیں جی, آپ دیکھ لیجیے اگر سنے گا. پہلے بھی نہیں سنا تھا تو اگلے نے جو کیسز بنے ہیں وہ ابھی صرف نہیں سنی تھی, لیکن دوبارہ بن گئے نا, بن رہے ہیں صدر. اب مقصد آپ کو لگتا ہے وہ سنیں گے اسٹیبلشمنٹ؟ بالکل سنیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اگر سارا زور لگایا تھا تو وہ ڈاکٹر افریدی کو لے جاتے, نہیں لے کے جاتے. وہ ٹھیک بات ہے, وہ پریشر تو پاکستان نے برداشت کیا, لیکن بہت سے پریشر برداشت نہیں بھی کیے. نہیں, کیوں نہیں کیے؟ نہیں کیے پاکستان نے. یہ اپنے کیسز سے بری ہوگا, یہ جائے گا, یہ آسانی سے. ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کو وہاں ہرا کر آئے ہیں. لیکن اگر یہ چلا گیا نا آرمی کورٹ میں اس کا کیس, جس کا اس کو خطرہ ہے, جہاں سے اس کی جان نکلی ہوئی ہے, جا سکتا ہے. معاملات بڑھ رہے ہیں اس طرف. بالکل جا سکتا ہے. بین الاقوامی دنیا میں کیا امپیکٹ جائے گا پھر اس کا؟ وہ نہیں جائے گا. ایک چور ہے, ایک بندے نے سابق وزیر اعظم بھی ہے. Who cares? آپ سابق وزیر اعظم تھے تو آپ نے چوریاں کی, آپ نے غبن کیا, آپ نے جن لوگوں سے 190 ملین میں فیور لی, آپ کی بیوی نے لی, فرا گوگی نے لی, بزدار نے جو کرامات دکھائے, وہ سب چیزیں ہوں گی. آئینی بینچ بن جائے گا اس حوالے سے؟ نہیں, اس کے حوالے سے نہیں بنے گا. اگر یہ فیصلہ وہیں سے آنا ہے بیگ صاحب, سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے فیصلہ. دیکھیں ٹرائل کا, اس سے پہلے بھی لوگوں کو آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا. اگر فیض کے ساتھ یہ نتھی ہوتے ہیں تو فیصلہ سپریم کورٹ کو جو اسٹے دیا ہوا ہے وہ اگر وہ کیس پہلے جو ٹرائل ہوا وہ آئینی ترمیم تھی نا, وہ سنسٹ کلوز جو تھی. تو اب تو اس وقت میں تو کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں ہے. نہیں, آئینی ترمیم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو 1953 کا لا ہے اس میں اگر
ایڈر اور اوبیٹر جو کسی آرمی آفیسر کے ساتھ ہو. سپریم کورٹ نے خلاف فیصلہ دے دیا تھا نا اس کے. تو لیکن آرمی ایکٹ میں تو ہے نا جی کہ اگر آپ کسی فوجی کے ساتھ مل کے کوئی ایسی کانسپریسی کرتے ہیں تو آپ کو چارج کیا جا سکتا ہے. تو وہی میں کہہ رہی ہوں نا, سپریم کورٹ میں دوبارہ آئینی بینچ بنے گا اور اس کے بعد پھر یہ معاملات آگے بڑھیں گے. ابھی تو اگر انہوں نے اس کو چارج کر لیا نا تو بھائی صاحب کی ساری اکڑ پھو نکل جانی ہے. کافی حد تک نکل گئی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ پی کے کی گورنمنٹ ہے تو اس لیے ذرا اچھل رہے ہیں اور سارے فیوجیٹیو وہاں جا کے ریفیوج لے لیتے ہیں اور گنڈا پور صاحب روز برقے مار رہے ہیں اور روز یہاں سے منتیں بھی کر لیتے ہیں, یہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اپنے لوگوں کو جو گالیاں دے رہا ہے وہ, اور لوگ اس کو جو گالیاں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے لوگوں کو. یہ ویسے کوئی کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے, سمجھ نہیں آتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ خلاف بھی ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا یہ کمپرومائزڈ بھی ہیں, پھر وہ ان کو یہاں سے نکال بھی دیتے ہیں, راستے بھی مل جاتے ہیں. کیا ہو کیا رہا ہے یہ اور وہاں جا کے فرار بھی ہو جاتے ہیں. ملک میں ایسا ہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے نا اس نے اس ملک کو بالکل, دیکھیں ایک بندے کو چانس دیا تھا, لوگوں نے ووٹ دیا, اس نے کیا کیا؟ یہ عمران خان. ووٹ تو ابھی بھی دیا. ہاں جی, ووٹ تو ابھی بھی دیا. میں نے تو نہیں دیا. نہیں پاپولر ہے, میں کہہ رہی ہوں عوام نے تو ووٹ دیا نا ابھی بھی. دوسروں کو بھی تو دیا نا, ان کو انڈیا سے لوگوں نے آ کے تو نہیں دیا نا ووٹ, وہ بھی تو ووٹ ہی لے کے آئے. سنگل لارجسٹ پارٹی اس وقت کون سی ہے؟ نون لیگ. بیگ صاحب آپ بات کرتے ہیں جنرل فیض حمید کی, تو پہلے سے جانتے ہیں نا آپ جنرل فیض حمید کو بھی, تو جب یہ DGIS آئے تھے اس وقت بھی یہ سب کر رہے ہوں گے, تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں بات کی کہ یہ کرپٹ تھے اور بڑے بڑے جو کاروباری حضرات تھے ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے خوب پیسے لے رہے تھے, اس وقت کیوں نہیں بات کی آپ نے؟ بڑی بات ہے جی, آپ کر سکتے ہیں بھائی. آپ تو کر رہے ہیں نا, میں تو ابھی بھی نہیں کر رہی نا. مجھے تو نہیں, میں اس وقت بھی کرتا تھا لیکن کوئی میڈیا اس وقت کرتے تھے. بالکل کرتا تھا. آپ میرے دوستوں سے ساروں سے پوچھ لیں, لوگوں سے. جب یہ اریسٹ ہوئے تو پورے میڈیا نے صرف مجھے ہی فون کیا نا کہ آپ ذرا آئیں, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا نہیں. اریسٹ کے بعد تو آپ خلاف بولتے رہے ہیں. پہلے بھی بول رہا تھا, میں اس کے گھر بھی گیا, میں نے فلم بھی بنائی, میں نے بڑے کام کیے. وہ ڈاکیومنٹری کیوں بند کر دی پھر آپ نے؟ کون کرپشن پہ بنا رہے تھے آپ ان کی. چیف آف آرمی اسٹاف کہتا آپ نے نہیں چلانی. جناب باجوہ نے روکا آپ کو. نہیں چلانی تو میں کیا اس سے پوری آرمی سے میں لڑ سکتا ہوں؟ آرمی انڈیا سے نہیں, انڈیا والے نہیں لڑ سکتے تو محسن بیگ کیا چیز ہے؟ تو مطلب جناب باجوہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آف کورس, وہ بھی تک. جناب باجوہ کو کوئی برا نہیں کہتا ویسے. نہیں, ان کو اچھا بھی کوئی نہیں کرتا, خلاف بھی بات کوئی نہیں کرتا. اچھائی میں کوئی کر دے تو بتائیں. 2017 کا وہ جو ٹاپ سٹی کا کیس تھا وہ تو پہلے کا تھا نا. وہ پہلے کا تھا, اس وقت یہ DGC تھے اور اس کے بعد باجوہ صاحب نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا. اور DGC کے بعد ہی پھر DGIS آئے بنے نا یہ. اور باجوہ صاحب کے نالج میں تھا یہ. باجوہ صاحب I don't know, he was partner in crime or something. He was in a knowledge کہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن وہ some reason وہ فیض حمید سے ڈرتا تھا. کیوں؟ I don't know. ایسا کیا کوئی راز تھا ان کے پاس؟ کچھ ہوگا, ورنہ آرمی چیف کو DGC یا DGI سے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. اچھا, اب اس تمام معاملے کا پھر حل کیا ہے؟ اینڈ کہاں پر ہوگا؟ کیا دونوں جگہوں میں سے کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ؟ اور آپ کو لگتا ہے عمران خان پیچھے ہٹیں گے ویسے؟ وہ تو ایک سیکنڈ میں پاؤں پکڑ لیتا ہے. ابھی اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چانس نہیں دے رہی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے, ورنہ تو وہ صبح معافی مانگ لے گا. 9 مئی پہ وہ مانگ رہے ہیں معافی. نہیں مانگیں گے تو باہر نہیں آئے گا. تو پھر نہیں مان رہے نا, تو اس بات پہ تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. پھر تو اس کو پتا ہے معافی مانگ کے سزا ہو جائے گی, اقرار جرم ہوگا, اس کو کسی نے کہا ہوگا گلٹی ہو جاؤ گے, خود مان گے تو فارغ. تو آپ تو بھی کہہ رہے تھے کہ معافی مانگ لیں گے تو کوئی راستے کھل سکتے ہیں. تو بھائی یہی بات ہے نا کہ اگر آپ انہوں نے کہا جی معافی مانگے, اس کے ان بٹوین جو بھی گارنٹور ہوگا وہ کہے گا کہ جی معافی مانگتا ہے, اس تو بعد کاروائی نہیں ہوگی, امیونٹی ہو نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے دوغلے آدمی کا جو یو ٹرن پہ بلیو کرتا ہو گارنٹور کون ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں میرا ایکسپیرینس, 2 پاورفل لوگوں میں گارنٹور بننا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے. مطلب گارنٹر کوئی نہیں مل رہا, کون بننے کوئی تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے. سر یہ بتائیں کیا معلومات ہے آپ کی کہ جنرل عاصم منیر عمران خان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہیں, یہ انتشاری ہیں, یا پھر ایک عام سیاستدان ہیں جو جیل میں بیٹھ کے اب اپنے صرف مقدمات کو بھگت رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کسی کے بارے میں اتنی زیادہ گفتگو جیسے عمران نے کی کہ یہ میرے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے, میں باہر آ گیا, میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا. تو کہہ سکتا ہے یار, اوقات اپنی دیکھو. اور پھر روز اس کا نام لینا, عاصم منیر, یہ کوئی کسی ایکس پرائم منسٹر کو زیب دیتا ہے یہ گفتگو کرتے ہوئے؟ پھر جو اس نے گفتگو
اوور آل جلسوں میں کی, مطلب باجوہ کے بارے میں بھی کی, باقیوں کے بارے میں بھی باقی کی, سیاسی جماعتوں کے بھی سب تو سن لیڈرز لیں نا, کرتے رہے اس نا, طرح اور پھر نہیں کی. دیکھیں آ کے آ بھی گئے وہ دیکھیں جو قومی دھارے میں بھی یہ شامل تو ہو گئی ان کی احسان جماعتیں. کسی کا نہیں مانتا, یہ وہ شخص ہے آپ کا ہی کھاتا ہے, آپ کو ہی کراتا ہے, یہ اس کی عادت ہے. کچھ لوگوں نے تو اس پہ احسان, باجوہ نے بڑے احسان کیے اس پہ, بہت عرصہ اس کو برداشت کیا, چلایا, سپورٹ کیا. اینڈ پہ آپ ذرا اس کی بھی سنیں, جانور, غدار, میر جعفر. اس وقت سب سے پاپولر لیڈر کون ہے؟ وہ سر پاپولرٹی تو عوام کو سمجھ نہیں آ رہی یہ باتیں. وہ عوام کو نہیں سمجھ آ رہی نا, عوام کو سمجھ آتی تو آپ کا یہ ملک, بیوقوف ہے عوام. آپ کا ملک اس جگہ ہوتا اگر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی کہ یہ لیڈر کون ہے اور کس طرح آپ ووٹ دیتے ہیں, کس طرح آپ احتجاج میں شامل ہو رہے تھے, اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں. آپ کو کیا دیا کسی لیڈر نے جو آج تک پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جی بتائیے کہاں ریورس گیئر لگا ہوا ہے نا, جہاں ہم تھے وہاں سے ہم پستی کی طرف آ گئے. ایسے ہی ہے یہ تو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی مطلب ایک جماعت کے آپ لیڈر ہیں تحریک انصاف کے, آپ نے اس کو پولیٹیکل پارٹی نہیں بننے دیا. اس کی جو ایک نان پولیٹیکل جس کو کہہ رہے ہیں وائف, انہوں نے کہا نو میں مانتی نہیں کسی کو. تو یہ جو ہیرارکی پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے, اس میں پولیٹیکل لوگوں کا اپنا ایک ذہن, اپنا ایک موقف, اپنا ایک بیانیہ ہوتا ہے. تو خان کے ہاں تو یہاں آپ ملازم ہیں, ڈزنٹ میٹر آپ کو میری بخشیش ہے نا, میں کیا عہدہ دے دوں. تو اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ نہیں کرتی. بشرا بی بی کو اب لیڈرز کی صف میں کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ. لیڈر تو وہ بنی گئی ہے نا, اس کی وائف ہے, ٹھیک ہے نا, جو تو لیڈر سمجھے ہوگی. موجودہ سیٹ اپ کو آپ کو لگتا ہے کہ اپنی مدت پوری کر لے گا؟ اوہ یس, پوری جائے گا. عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سوال ہی پیدا. کیوں؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو کچھ سکتا ہے. سوالوں کا جواب کیوں سے آگے ہے نہیں. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کبھی بھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. جی ایچ کیو ختم کر دیں, فوج ختم کر دیں, جو اس کا اور اس کے ہینڈلرز کا ارادہ ہے کہ فوج پاکستان میں ختم ہو جائے, تو پھر عمران خان بن سکتا ہے. موجودہ سیٹ اپ آپ نے کہا مدت پوری کرے گا, مدت سے پوری کرے گا یا مدت سے بھی آگے نکل جائے گا؟ دیکھیں آپ اچھا کہیں برا کہیں, اس وقت اس لاٹ میں جو بھی پولیٹیشین ہے, مطلب 99% کو تو میں جانتا ہوں. شہباز شریف اس لاٹ میں سب سے بہتر انسان ہے. وہ اس لیے ہے, وہ نواز شریف سے بھی بہتر انسان ہے, وہ زیادہ کام کرتا ہے, اس کو کریڈٹ نہیں مل رہا, اس کی پولیٹیکل وہ تو اپنا کریڈٹ بھی آرمی چیف کو دے دیتے ہیں. وہ اچھی بات ہے, کمپنی یہی چلے گی پھر. بہت بہت شکریہ. اور کمپنی کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ بیگ صاحب, اپنا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.